السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ تو آپ کو ناظرین سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ ہی ہوگا کہ پی آئی اے نے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آخر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنے پہ مجبور کر دیا کہ میں ایسا سمجھتا ہوں جیسے میں پاکستان میں نہیں ہندوستان میں ہوں، اور ہندوستان وہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان ہندوستان ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انٹر ہوا ہوں تو کہتے ہیں پیسے لائیں، پیسہ کہتا ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ میں مہمان ہوں۔ کہتے ہیں اگر میں انڈیا کے اندر ہوتا تو میرے سامنے میرے سے پیسے بھی کوئی نہ لیتے اور میرا اچھے سے استقبال کرتے۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی وہ گفتگو سنتے ہیں، بلکہ اب وہ گورنر نے جس نے یہ کام کیا شاید اس تک بات یہ پہنچ گئی ہو، اب وہ معذرت بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں آ رہا تھا، ہمارا 1000 کلو تھا، پی آئی کے میں نے سی او سے بات کیا ہوں، نام نہیں لیتا ہوں، کون سی او، اسٹیشن مینیجر، کنٹری مینیجر سے بات کیا، ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ میں بولا ٹھیک ہے بھائی، 6 لوگ جا رہے تھے، میں نے بولا بھائی 500-600 کلو زیادہ ہے، ہاں ہاں ڈرو مت، مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا۔ میں بولا بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بدلے میں اور 4 لوگ کو لے کے آؤں اور سستا پڑے گا نا۔ بولا دینے گا تو فری دے، مطلب مت دے، ٹھکرا دیا میرے۔ پی آئی پاکستان ایئر لائن، ارے انڈین میں کوئی بھی غیر مسلم مجھے دیکھے گا تو فری میں چھوڑے گا، یہ ہے انڈیا۔ غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں گا 1000 کلو 2000 کلو چھوڑ دیتا ہے، یہ پاکستان ہے۔ گورنمنٹ کا گیسٹ ہوں میں، میرے ویزا پہ لکھا اسٹیٹ گیسٹ، اور آپ کا سی او پاکستان کا بولتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گا، چارج کر رہے 110 رنگٹ 1 کلو کا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ سبھی کو، تمام جو ڈفرینٹ کنٹریز کے کونسل جنرلز ہیں، کراچی یونیورسٹی کی فیکلٹی کو، اور یہاں آئے ہوئے تمام ہی سامعین کو گورنر ہاؤس آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سبھی کو السلام علیکم۔ آج کا یہ اسپیشل کانووکیشن ہمارے ملک میں آئے ہوئے اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور یہ ہم سبھی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور کراچی یونیورسٹی جو کہ پاکستان کا ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جسے دنیا بھر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے وائس چانسلر خالد عراقی صاحب یہاں موجود ہیں، ایچ اے سی کے چیئرمین طارق رفیع صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور آج کا یہ اسپیشل کانووکیشن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو آنری پی ایچ ڈی کی ڈگری دینے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ یہاں میں اگر ذکر نہ کروں ہمارے سبھی کے ہر دل عزیز مفتی عبدالرحیم صاحب، جو کہ جامعۃ رشید اور الغزالی یونیورسٹی کے روح رواں ہیں، آج انہوں نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سننے کے لیے اپنی جامعۃ الرشید کے اور الغزالی یونیورسٹی کے تمام ہی جو مفتی اکرام ہیں، عالم دین ہیں، ان کی یونیورسٹی اور ان کی جامعہ کے جو استاد ہیں، ان سبھی کو یہاں مدعو کیا ہے۔ تو میں مفتی عبدالرحیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے تمام جو رفقا کرام ہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں، ان سب کو بھی گورنر ہاؤس میں ویلکم کرتا ہوں۔ میں نے اور تو کوئی بات نہیں کرنی، بس ایک بات تھی تو میں نے کہا وہ میں یہاں کر ہی دوں کہ جب پرسوں
2 دن پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہاں گورنر ہاؤس میں اپنا لیکچر دے رہے تھے، تو میں کچھ دیر کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہ جو ایک بلاسٹ ہوا اس میں اٹھ کر گیا تھا، لیکن پھر ان پچھلے 2 دنوں میں سوشل میڈیا پر ہمارے یہاں پاکستان میں ایک چیز وائرل ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ ہمارے جو مہمان ہیں، جو اسٹیٹ گیسٹ ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، انہوں نے ایک گلہ کیا ہمارے پی آئی اے کے ملیشیا میں جو اسٹیشن مینیجر تھے، تو اس کو لے کے پاکستان میں بڑی بات چیت ہوئی۔ تو میں نے کہا میں یہاں، میری ٹیم نے کہا کہ آپ اس پہ تھوڑی بات ضرور کیجیے گا، تو اگر میں اجازت لوں تو تھوڑی بات کر لوں۔ اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ بڑی شخصیت ہیں کہ ان کے سامنے جو بھی بات کی جائے بڑی نشندہ کیا پیشانی سے یہ بات سنتے ہیں، یہ کیونکہ ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں۔ تو میں صرف یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو شخصیت ہے وہ بہت بڑی ہے، اور جو بھی یہ چھوٹی سی بات ہوئی اس کے لیے آپ تھوڑا سا بڑا دل کر لیں اور درگزر کر دیں، آپ دل میں نہ رکھیں، کیونکہ آپ پاکستان کی حکومت کے اسٹیٹ گیسٹ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جس اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں، وہاں اسلام کے کام کے لیے آپ نکلے ہوں تو 500-600 کلو سامان جو آپ چھوڑ آئے اسے بھی درگزر کر دیں، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے آپ نکلے ہیں وہ بہت بڑا ہے، اور اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ میں پاکستانی ہوں لیکن میں ایک مہاجر ہوں، میرے آبا و اجداد انڈیا، بھارت میں اسلام کے نام پر ایک ملک پاکستان بننے کی خاطر اپنی حویلیاں، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ چھوڑائے، تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو پیار کرنے والے ہیں۔ آپ نے ایک بات اور کہی کہ جو مودی صاحب ہیں وہ برے ہیں، لیکن انڈیا میں رہنے والے جو ہندو بھی ہیں وہ آپ کو پیار بھی کرتے ہیں اور وہ اچھے ہیں۔ تو لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو، ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ مجھے یہاں پریشانی ہو گئی ہے پاکستان میں، تو میں ایک بات صرف آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ مودی صاحب کا یا انڈیا کے جو انتہا پسند ہندو ہیں انہی کا یہ عکس ہے، یہ مصنوعی چہرہ ہے۔ مودی صاحب جو ہیں یہ وہ انتہا پسند ہندو ہیں انہوں نے 3 بار وزیر اعظم بنوایا ہے، تو وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں جو ایک ایسے شخص کو، جس کو آپ خود برا کہہ رہے ہیں، تو وہ، ہاں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں، مسلمان رہتے ہیں بڑی تعداد میں، لیکن ایسے انتہا پسند ہندو جن کا سامنا آپ کو بھی ہے، جن کے وزیر اعظم نے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، تو وہ چہرہ تو شاید اچھا ہو سکتا ہے، لیکن میرا ملک پاکستان، اس کے ذرا آپ دل میں جھانک کر دیکھیے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پاکستانیوں کے دل میں جھانک کر دیکھیے۔ میں بھی ایک پاکستانی ہوں جو آپ کے لیے دروازوں پہ کھڑا ہو کر آپ کے مہمانوں کو ریسیو کر رہا تھا، تو پاکستانیوں کا جو دل ہے اس میں دیکھیں امن بھی ہے، پیار بھی ہے، اور اس ملک میں رہنے والی اقلیتوں، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، اس کے لیے بھی بڑا دل ہے، اور اس کا مظاہرہ اس دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے لیے یہاں سارے ہی مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے ساتھ ساتھ تمام ہی مسالک سے تعلق رکھنے، مسلک سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی یہاں موجود تھیں، اور آج بھی لوگ چاہتے ہیں یہ جو سیکیورٹی ایشوز اگر نہ ہوتے تو ہم اگر
انڈیا میں 10 لاکھ کا مجمع تھا تو ہم یہاں آپ کو 25 لاکھ کا مجمع کر کے دکھاتے ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے آئے ہوئے مہمان اور خاص طور پہ ایسے اسلامک اسکالر جس نے دنیا میں کئی لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. عزتوں کا مالک اور وعدہ اللہ کا ہے، اور اس کی مثال ہم نے دیکھی کہ جو شخص تخت پر بیٹھا تھا، جسے ہم یزید کہتے ہیں، تخت پر بیٹھا تھا، تخت کا مالک تھا، لیکن آج پوری دنیا میں کوئی مسلمان اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو تختہ دار پہ تھے امام حسین اور امام حسن، آج ان کی محبت میں لوگ اپنی اولادوں کا نام رکھتے ہیں، اور آج جو مقام اور جو عزت اللہ نے انہیں دی، یہ کہتے ہیں اللہ کا نظام کہ جسے اللہ چاہے عزت دیتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان آئے، انتخاب کیا. ہمارے لیے قابل عزت اور آپ احترام ہیں. اگر پھر بھی کوئی آپ کے عزت اور اکرام میں غلطی ہو گئی ہو تو میں اس اسٹیٹ کا، اس صوبے کا آئینی سربراہ ہوں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. شکریہ. I am Professor Dr. Abdul Wahid, Registrar, University of Karachi. May I request the Vice Chancellor to ask the Honorable Chancellor to declare the convocation open. I request the Chancellor, University of Karachi, to declare the special convocation open. I declare convocation open. With the permission of Honorable Chancellor and Vice Chancellor, I request Dr. Shumaila to read the citation of Honorable Dr. Zakir Abdul Karim Naik. Dr. Zakir Abdul Karim Naik, an Islamic public orator, gained international recognition for his lectures on Islam and comparative religion. He is the founder and president of the Islamic Research Foundation and Peace TV. A well-known figure whose fame, in fact, has transcended the geographical boundaries. He has delivered thousands of lectures on religion, and although he holds an MBBS degree, he has dedicated his entire life to spread the teachings of Islam and to clarify the misconceptions that people have regarding our religion. Dr. Zakir Naik has authored several books and has delivered thousands of lectures. Some of his notable books include The Quran and Modern Science, Is the Quran God's Word?, and Answers to Non-Muslims' Common Questions about Islam. He has received various awards for his work, including the prestigious King Faisal International Prize for Service to Islam, which he received in 2015. The University of Karachi is immensely proud to award an honorary PhD degree to a prominent religious scholar like Dr. Zakir Abdul Karim Naik, who has made a positive impact on society. This momentous occasion is not only a celebration of his academic and scholarly achievements, but of his significant contribution in raising religious awareness among people. Now, I would like to request the registrar to come and take the stage. I request the Vice Chancellor to present Honorable Dr. Zakir Abdul Karim Naik to the Chancellor for conferment of the degree of Doctor of Philosophy, honorary degree. The Chancellor, University of Karachi, is requested to confer honorary degree to Dr. Zakir Abdul Karim Naik. I request Dr. Abdul Karim Naik to come on the stage and wear the dress
we, the Chancellor, the Vice Chancellor, and the members of the Syndicate of the University of Karachi, do hereby proclaim and make known that we have admitted Honorable Dr. Zakir Abdul Karim Naik to the honorary degree of Doctor of Philosophy. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین کتنی بڑی یعنی کہ حیرانگی والی بات ہے کہ ایک وہ بندہ جس کو پوری دنیا جانتی ہے اور وہ اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جگہ جگہ دنیا میں ہر جگہ ہر خطے کے اندر رب کی دعوت دے رہا ہے، اور اسی بندے کو کھڑا کر گیا جی ہاں جی ایسے چاہیے ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یقین مانیے اللہ پاک نے جو بندہ قرآن حدیث کے ساتھ جڑ جائے نا، اللہ پاک نے اس کی بڑی عزت رکھی ہے، اللہ پاک نے بڑا مقام عطا کیا۔ اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں بٹھا لے، آج ہم دیکھیں گے یہ مہنگائی کی چکی میں کیوں پس رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی قرآن والے سے محبت بھی نہیں کی، نہ ہم نے کبھی قرآن پڑھا ہے، نہ ہم کبھی قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، کیونکہ قرآن پاک نے تو پہلے یہ بتا دیا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ میرے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، کیا مطلب میرے قرآن سے بڑھ کر ذکر کون سا ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ قرآن میرا ذکر ہے، تو فرمایا جو بندہ قرآن سے دور ہو گیا، فرمایا میں اس کے لیے معیشت کو بھی تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت میں قبر سے اٹھے گا تو وہ اندھا ہو کر اٹھے گا۔ نہ جی ہماری یہی تو کمزوری ہے، ہم قرآن والے سے محبت نہیں کرتے، محبت کرنا تو دور کی بات ہے، خود بھی قرآن نہیں کھولتے۔ باقی ناظرین یہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے ساتھ سچے دل سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہر وقت اللہ ذوالجلال کے قرآن کے ساتھ محبت پیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں تلاوت کرنے بھی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔